میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دو بھائی تھے، ایک نہایت عبادت گزار نیک، اور دوسرا تھا وہ دن رات گناہوں میں مگن رہتا۔ یہ تو دونوں ایک ہی مکان میں تھے۔ جو عبادت گزار تھا وہ اوپر والی منزل پر رہا کرتا تھا اور وہیں پر اپنے رب کی عبادت میں مصروف عمل رہتا۔ وہ اللہ کی عبادت میں رہتا، نیچے اترنے کا اس کو موقع کم ہی ملتا، بہت کم اترتا تھا نیچے۔ تو دوسرا بھائی تھا، وہ نیچے کی منزل میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے پاس سارے وہ گناہوں کے سامان جمع کیے ہوئے تھے، اور اس طرح ایک بھائی کی گناہوں میں اور ایک بھائی کی نیکیوں میں زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ عبادت گزار جو شخص تھا، اس کی نفس نے اس کو ایک اکسایا، یوں کہیں گے کہ تو نے زندگی کا بیشتر حصہ، یعنی ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی فرما برداری میں گزارا ہے، کیوں نہ کچھ عرصہ خواہشات میں اور موج مستی میں اور اس طرح کے دیگر چیزوں میں تھوڑا لطف اٹھا لے، پھر توبہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو یہ معاف کر دے گا۔ عابد نے دل میں پلان کیا کہ گھر کی نچلی منزل میں جو بھائی ہے میرا، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور وہاں اس کے ساتھ مل کر کچھ دنیا کی لذتیں، کچھ گناہوں کی لذتیں، کچھ موج مستی، کوئی عیش و عشرت کی زندگی کا اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ پلان کرتا ہوں کہ یار مجھے بھی کچھ اپنے ساتھ ملاؤ، کس طرح مطلب کہ یہ کرنا چاہیے۔ کچھ بات چیت کرے گا تو میں کہہ دوں گا کہ اب زندگی تو بہت پڑی ہوئی ہے، توبہ بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، ایک وقت آئے گا، پہلے کچھ موج مستی بھی مجھے کر لینے دو۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ گھر سے نکلا کہ چلو بھائی کے پاس میں نیچے جاتا ہوں، تو واقعہ یہ ہوا کہ ادھر نیچے کی منزل میں جو اس کا وہ گناہگار بھائی تھا، اس کے دل میں بھی کچھ آیا۔ اس کے دل میں کیا آیا
اس کے دل میں یہ آیا کہ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، عیاشی میں گزار دیا، گناہوں میں گزار دیا، برائیوں میں گزارا، جبکہ میرا بھائی ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، خوب اس کا قرب پا رہا ہے، وہ جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، میں جہنم کے راستے پہ جا رہا ہوں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں، اللہ کی عبادت کروں، میں بھی نیکی کی طرف آؤں، پرہیزگاری کی طرف آؤں، میں بھی جنت کا راستہ اختیار کروں، کب تک جہنم کی طرف دوڑتا چلا جاؤں گا، گناہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ پھر اس کے دل میں خیال ہے کہ دوسری منزل پر بھائی رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور عبادت کا پلان کرتا ہوں کہ کیسے عبادت کرنی چاہیے، کب تک میں گناہوں میں مبتلا رہوں گا، یہ وہ سوچ رہا تھا، ادھر دوسرا کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اب یہاں سے اس کا بڑا بھائی، ایک بھائی جو عبادت گزارتا وہ وہاں سے اترا، اور وہاں سے گھر سے نکل کر بڑے بھائی کی طرف اوپر کی طرف جانے لگا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ جو اوپر سے جو نیچے اتر رہا تھا، عابد جو تھا، عبادت گزار جو تھا، کہ اب اس کو آگے کی زندگی کا ایک حصہ اس کا ذہن تھا کہ میں اب گناہوں میں یا عیاشی میں گزاروں گا، تو وہ جب گھر سے نکلا اور سیڑھی اترنے لگا تو سیڑھی اترتے اترتے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اچھا، نیچے سے اس کا بھائی اوپر آ رہا تھا، جیسے اس کا پاؤں پھسلا تو وہ گرا، اور گرا اپنے بھائی پر جو اوپر آ رہا تھا، اور دونوں ایک ساتھ گرے اور دونوں انتقال کر گئے۔ عابد یعنی وہ جو عبادت گزار شخص تھا اور نکلا تھا اس نیت کے ساتھ کہ اب گناہ کروں گا، اور دوسرا بھائی تھا جو کہ گناہ گار تھا، نکلا تھا اس نیت کے ساتھ کہ بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر توبہ کروں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دونوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا، یعنی ایک کو توبہ کی طرف جانے کی نیت پر اٹھایا جائے گا اور ایک کو گناہ کی طرف جانے کی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ہر آدمی اسی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی۔ آج کا ہمارا جو بیان یا درس سمجھیں آج، وہ یہ ہے، ہم کس نیت پر جی رہے ہیں، یعنی نیت اس کا بڑا عمل ہے، مطلب بڑا اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ نیت کے مطابق انسان کے افعال اور اعمال کا، جیسے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھے نا، کہ ایک شخص گناہوں میں اور اس کا دل نیکی کی طرف آ گیا، اور ایک شخص نیکیوں میں اس کا دل گناہوں کی طرف آ گیا، دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری موت کا وقت قریب ہے۔ کہ موت، یہ یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، موت یہ وقت پر آتی ہے، عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہمارے بعض نوجوان داڑھی رکھتے ہیں، جیسے آپ میں سے بھی کئیوں نے داڑھی کی نیت کر لی ہوگی کہ انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، گھٹانا بھی حرام ہے اور منڈانا بھی حرام ہے۔ تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب یہ داڑھی کی نیت کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات کہنے والا کہتا ہے تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، یہ کہتے ہیں ایک عمر کا بڑا ہو جائے گا پھر رکھ لینا۔ تو میرا اس پہ تھوڑا سا میری کنفیوژن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک عمر نہیں ہوتی داڑھی آتی نہیں ہے، داڑھی آتی تب ہے جب عمر ہو جاتی ہے۔ داڑھی نکلتی نہیں، حرام ہے کہ داڑھی کہاں نکلتی ہے؟ داڑھی نکلتی تب ہے جب اس کی عمر ہو جاتی ہے۔ تو اب داڑھی نکلی ہی اس وقت جب اس کی عمر ہوئی، عمر سے پہلے وہ داڑھی خود تو نکال بھی نہیں سکتا تھا، ہے نہیں داڑھی، کہاں ہوتی ہے بھائی 12 13 14 سال کے بچے کی داڑیاں؟ اس کی شیو ہی نہیں آ رہی ہوتی، جب شیو آ نہیں رہی تو اس کی عمر شیو کی نہیں ہے، بس داڑھی کی ہی نہیں۔ جب داڑھی آئی تو اس کا مطلب اس کی عمر ہو گئی تو داڑھی آئی نا بھائی۔ اب اس کو یہ کہنا کہ آپ کی داڑھی کی بھی عمر ہے ہی نہیں، تو یہاں یہ ان کو یہ بیچارے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں، انہیں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی جوانی ہے، ابھی وقت ہے تو بعد میں کر لینا، تو ابھی مطلب معاذ اللہ ابھی تم گناہ کرتے رہو بعد میں کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں داڑھی رکھ لینا۔
یہ نہیں پتا کہ یہ گناہ کرتے 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 اگر موت آ گئی، آدمی یہ پلاننگ کرتا رہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو عابد تھا اور گناہ کے ارادے سے آگے بڑھا، وہ طول عمل کا شکار ہو گیا نا، لمبی امیدوں کا شکار ہو گئے گا. بھی زندگی باقی ہے. کس نے کہہ دیا؟ آپ اور میں، یہ ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت فیضان مدینہ میں ہیں، ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس وقت مدنی چینل پر ہو سکتا ہے ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں. میں سب سے سوال کرتا ہوں، کوئی ایک تو بتائے کہ اس کی کتنی سانسیں باقی ہیں. پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ بتا سکیں کہ آپ کی کتنی سانسیں باقی ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی کتنی سانسیں باقی ہیں. کیا پتا کہ آپ آج سونے سے پہلے کسی کی سانسوں کی گنتی پوری ہو جائے. یعنی زندگی کیا سانسوں کی گنتی ہے. کوئی مثال دے رہے ہیں، ایک ایگزامپل کے طور پر بات کر رہا ہوں. کوئی پیدا ہوا تو اپنی زندگی کی 1,00,000 سانسیں لایا ہے، کوئی پیدا ہوا تو زندگی کی 12,00,000 سانسیں لایا ہے، کوئی پیدا ہوا تو اپنی زندگی کی کوئی 30,00,000 سانسیں لایا، اور کوئی پیدا ہوا تو اپنی زندگی کی 100 سانسیں لایا ہوتا ہے. اب پیدا ہوا 100 سانسیں نہیں چلا گیا، پیدا ہوا 1000 سانسیں نہیں چلا گیا. یہ بات بڑی بیوقوفوں والی ہے کہ جناب ابھی عمر پڑی ہے. کہاں عمر پڑی ہے؟ عمر نہیں ہے. کس کو پتا کتنی عمر ہے؟ آپ خود سے سوال کریں کتنا جینا ہے. آپ ایک ایزیوم کر سکتے ہیں کہ لوگ 50 سال جیتے ہیں، 60 سال جیتے ہیں، 70 سال جیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا نہیں کہ 30 سال والے بھی چلے گئے، 25 سال والے چلے گئے، 20 سال والے چلے گئے، 15 سال والے چلے گئے، 4 دن کی بچیاں چلی جاتی ہیں، 2 سال کے بچے چلے جاتے ہیں. اس کا کوئی بھی ریزن بن جاتا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جاتا ہے، کوئی ہارٹ فیل کی وجہ سے مر جاتا ہے. اور اب تو پتہ نہیں عجیب و غریب انداز سے موتیں آ رہی ہوتی ہیں. تو کبھی کوئی انجیکشن کی وجہ سے مر جاتا ہے، کوئی غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے مر جاتا ہے. بچے دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی موت یاد ہی نہیں آ رہی ہے. جب پتا ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو ہم اچھی نیتوں پر کیوں نہ جیئیں؟ بنیاد یہ ہے کہ جب پتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ابھی گانے بازوں کی عادت ہے، ارے چھوڑ دیں گے یار، ابھی تو وقت پڑا ہے. کہاں وقت پڑا ہے؟ فلم ڈراموں کی عادت ہے، ابھی چھوڑ دیں گے، وقت ہے، ابھی تو وقت باقی ہے. کہاں وقت باقی ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ وقت باقی ہے؟ کون کہتا ہے وقت باقی ہے؟ نمازیں پڑھ نہیں رہے بھائی، نمازی بن جا، ابھی تو بہت وقت باقی ہے. پڑھ لیں گے یار، ابھی تو جوانی ہے. وہ کہتے نا، پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بوڑھاپے میں آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. 5 دوست گاڑی میں جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 4-5 دوست جو بھی تھے سارے کے سارے گاڑی کے اندر ایک ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بس کھائی میں گر جاتی ہے، 50-50 100 لوگوں کو لے کر دنیا سے چلی جاتی ہے. جہاز گر جاتا ہے، 400 500 لوگوں کو لے کر دنیا سے، مطلب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہے کیا دنیا میں؟ کبھی دیکھا ہے؟ ہم لوگ غور نہیں کرتے. جہاز گر جاتا ہے، اس پر ہم بڑے تبصرے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یار کبھی مجھے بھی موت آ جائے گی. بس کھائی میں گر جاتی ہے، تبصرے کرتے، کبھی یہ نہیں سوچتے مجھے بھی موت آ جائے گی. جو عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، سارے سنجیدگی. یہ اسلامی بہنیں، بچے بچیاں سب سنجیدگی کے ساتھ سوچیں. موت کبھی بھی آ جائے گی. ہم کس طرح مرنا چاہتے ہیں؟
بس یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان جس حال میں مرتا ہے نا اس حال میں اٹھتا ہے، پتہ ہے؟ یعنی ایک شخص اگر شرابی ہے، شراب پیتے پیتے اگر مر جاتا ہے نا تو اس حال میں یہ قیامت کے روز حاضر ہوگا کہ اس کے گلے میں شراب کا وہ پیالہ اور یہ سارا لٹکا ہوا ہوگا اور لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ شرابی ہے۔ اس حال میں وہ اٹھے گا۔ اور جو احرام کی حالت میں مرے گا وہ قیامت کے اس حال میں اٹھے گا کہ احرام کی حالت میں اٹھے گا اور اس کی زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ کس حال میں مرنا ہے؟ گانے سنتے سنتے مرنا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے مرنا ہے؟ چرس ہیروئن اور شراب پیتے پیتے مرنا چاہتے ہو؟ بد نگاہیاں کرتے کرتے مرنا چاہتے ہو؟ فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے مرنا چاہتے ہو؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ داڑھی منڈی حالت میں مرنا چاہتے ہو کہ پوری داڑھی پہ مرنا چاہتے ہو؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ بے نمازی مرنا چاہتے ہو کہ نمازی مرنا چاہتے ہو؟ یہ پہلا موضوع ہو چکا ہمارا کہ ہمیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت کے لیے بڑھاپا ضروری نہیں ہے، موت کے لیے جوانی بھی ضروری نہیں ہے، بس زندہ ہونا ضروری ہے کہ موت آئے گی زندہ کو، ہم زندہ ہوئے اب کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ بہت سمپل سا فارمولا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زندگی اور موت کے بارے میں جو بات بیان کی بڑی سبق آموز بات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کو پیدا کیا گیا ہے کہ جانچا جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بات نہیں آتی۔ بات تو ہے کہاں بعد میں؟ ہمیں صبح کا پتہ نہیں ہے، سونے کا پتہ نہیں ہے، اٹھنے کا پتہ نہیں ہے۔ کئی ایسے دولہے ہیں جو شادی کی رات یعنی اگلے دن شادی ہے اپنے کمروں میں گئے کہ صبح ان کو دولہا بننا ہے، یعنی اگلے دن کو دولہا بننا ہے۔ جب دروازہ بجایا گیا تو اس کمرے سے اس ہونے والے دولہے کی لاش نکلی ہے۔ کئی دلہنیں جو ہال کے اندر دلہن بن کر آئی ہیں دیواریں گری ہیں، مر گئی ہیں۔ کئی دولہا دلہن ایک ساتھ مر گئے، دولہا دلہن پوری بارات کے ساتھ مر گئے۔ حادثے ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں۔ کبھی ایسا آپ سنا ہے کہ یہ جوان تھا اس لیے بچ گیا، یہ بچہ تھا اس لیے بچ گیا؟ نہیں، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ۔ ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ موت آئی، پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ موت ہے۔ ہوئے نامور پہ نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لاقا کیسے کیسے ہوئے نامور پہ نشان کیسے کیسے مکی ہو کیسے ملے خاک میں شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے حال پر ہم سب کو رحم کرنا چاہیے، اپنے حال پر رحم کریں، اور اس سے قبل کہ موت آ جائے ہم موت کی تیاری میں لگ جائیں۔ اسلامی بہنیں بھی موت کی تیاری میں لگ جائیں، فیشنوں میں اور اس طرح کی بے پردگیوں میں اور طرح طرح کی عجیب و غریب قسم کے مینٹلٹی
عورتوں میں بھی پیدا ہو چکی ہے، عجیب و غریب. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے یا اس طرح، کیا مرد کیا عورت، ذہن بنا ہوا ہے کہ مرنا نہیں ہے. کیوں نہیں مرنا؟ شادی کا انتظار کرتے کرتے مر جاتی ہیں، بچہ پیدا کرتے کرتے مر جاتی ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے مر جاتی ہیں، مر جاتی ہیں. ابھی تو بچوں کی خوشیاں دیکھی نہیں ہوتی کہ مر جاتی ہیں. باپ بھی مر جاتا ہے، ماں بھی مر جاتی ہے، بیٹا بھی مر جاتا ہے، بیٹی بھی مر جاتی ہے. یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیو، جب تک ہمارے گھر میں زندہ ہے نا، اس وقت تک ہمارے گھر میں موت کے فرشتے نے آنا ہے اور اس زندہ کو لے کر جانا ہے. یہ یاد رکھیے گا. کبھی اپنے گھر کو ابھی تصور کریں کہ آپ کے گھر میں تھوڑے دنوں پہلے کون تھا جو اب نہیں ہے. آپ کے خاندان میں کون تھا جو اب نہیں ہے. آپ کے دوستوں میں کون تھا جو اب نہیں ہے. نہیں ہے. کہاں چلے گئے؟ یہ قبروں میں اتر گئے، مر گئے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہوگا وہ ہو رہا ہوگا. ہم زندہ ہیں. مرنے والا ہمیں گویا کہ درس دے رہا ہوتا ہے کہ میری طرح تو دھوکے میں مت رہنا، مجھے پہلے موت آ گئی ہے، میں چلا گیا ہوں، مجھے دیکھ کر تم عبرت و سبق حاصل کرو، تم غفلت میں مت رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اچانک موت آ جائے اور تمہارے پاس نیک اعمال نہ ہو. اے میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو، موت موت موت. دلا غافل نہ ہو یکدم کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بگیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے. غلام ایک پل نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو گرا، خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا ہے. میں ایک دفعہ کسی بیرون ملک سفر میں تھا، کسی شخص کے ساتھ گاڑی میں تھا، تو پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. ایئرپورٹ پر وہ لینے آئے تھے، میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر یا اجتماع کی طرف میں کہیں جا رہا تھا، تو بات چیت شروع ہوئی. تو میں نے ان سے ان کی عمر وغیرہ کے حوالے سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے. تو وہ بدری جنت دیکھتے تھے. تو چھوٹ پہ پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا کہا، اپنی عمر بتائے. بولے عمران بھائی موت کی بات مت کرنا ہے. یعنی اس کو موت کے ذکر سے اسے گویا کہ ڈر لگنے لگا. تو میں کہا موت سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ موت مطلب ڈر سے مراد ہے کہ ہم اس چیز سے ڈریں کہ میں اس بے عملی کی حالت میں مر جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا. آپ موت سے ڈرو تب بھی موت آئے گی، موت سے نہیں ڈرو تب بھی موت آئے گی. آپ روزگار پر ہو تب بھی موت آئے گی، آپ بے روزگار ہیں تب بھی موت آئے گی، آپ خوبصورت ہو تب بھی موت آئے گی، آپ بدصورت ہو تب بھی موت آئے گی، آپ بچے ہو تب بھی موت آئے گی، آپ جوان ہو تب بھی موت آئے گی، آپ مرد ہو تب بھی موت آئے گی، آپ عورت ہو تب بھی موت آئے گی، آپ نیک ہو تب بھی موت آئے گی، آپ گناہ گار ہو تب بھی موت آئے گی. تم ہوا میں ہو تو وہاں بھی موت آئے گی، تم سمندر میں ہو وہاں بھی موت آئے گی، تم زمین پر ہو وہاں بھی موت آئے گی، تم جہاں بھی ہو وہاں موت آئے گی. تمہارا وقت پورا ہو گیا، تمہیں موت آئے گی اور تمہارا رشتہ دنیا سے توڑ کر تمہیں یہاں سے لے جائے گی. یہ یاد رکھ لو، موت آئے گی، موت آئے گی، موت آئے گی اور موت آئے گی. موت کو نہیں بھولنا، اور موت کے آنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے. قبر میں اترنے سے پہلے ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے. اگر وزیر بھی ہے تو اسے موت آئے گی، اگر وہ کلرک بھی ہے اسے موت آئے گی، اگر وہ کوئی افسر بھی ہے اسے موت آئے گی، وہ رشوت خور ہے تب بھی موت آئے گی، وہ بلڈر ہے تب بھی موت آئے گی، وہ امیر ہے تب بھی موت آئے گی، وہ غریب ہے تب بھی موت آئے گی. موت آئے گی، موت آئے گی، موت آئے گی، موت آئے گی اور ضرور آئے گی، یقیناً آئے گی. دلا فل یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے
नाजुक बदन पाई झोले से फूलों पर तेरा नाजुक बदन पाई झोले से फूलों पर हो गाए दिन बेजाई से कीड़ों ने खाना है ये हो गाए दिल बेजाई से कीड़ों ने खाना है तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलेगा तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलेगा ज़मीन की खाक पर सोना है ईदों का सिराना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर लोग इसका यानी मरने वाले का ठिकाना देख लें और उसका कलाम सुन लें तो मुर्दे को भूल जाएं और अपनी जानों पर रोएं। जब मुर्दे को तख्त पर रखकर उठाया जाता है, उसकी रूह फड़फड़ा कर तख्त पर बैठकर ये आवाज देती है, ए मेरे अहलो इयाल, दुनिया तुम्हारे साथ इस तरह ना खेले जैसा कि इसने मेरे साथ खेला। मैंने हलाल और गैर हलाल माल जमा किया और फिर वो माल दूसरों के लिए छोड़ आया। इसका नफा इनके लिए है और उसका नुकसान मेरे लिए है। पर जो कुछ मुझ पर गुजरी है इससे डरो, यानी इबरत हासिल करो। इस रिवायत में बड़ा दर्स है मेरे वो इस्लामी भाई जो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर बार के लिए हराम और हलाल की तमीज नहीं करते, हराम भी कमा लेते हैं, उल्टे सीधे कारोबार, नाजायज कारोबार करके भी भाई घर वालों का पेट पालना। अरे घर वालों का पेट पालने के चक्कर में भाई तू अपने पेट में क्यों जहन्नम की आग भर रहा है? ये घर वाले, तू जब मर जाएगा तो ये घर वाले को तेरे साथ कब्र में थोड़ी कोई आएंगे। बच्चे तेरी विरासत खा जाएंगे, बेवा तेरी इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर लेगी, तेरा घर वारिसों में तकसीम कर दिया जाएगा, तेरी जायदाद वारिसों में तकसीम कर दी जाएगी, अलमारी में तेरे कपड़े तेरे वर्षा में तकसीम कर दिए जाएंगे, तेरी घड़ियां बांट दी जाएंगी, तेरे जूते बांट दिए जाएंगे, तेरी कार, तेरी जायदाद, तेरा ये सारा कुछ बनाया हुआ हिसाब किताब सब तकसीम हो जाएगा। अगर तू हराम रोजी कमाता हुआ कब्र में चला गया, बिगैर तौबा किए कब्र में चला गया, गुनाह करता हुआ कब्र में चला गया, याद रख मर जाएगा कि याद रख आन आखिर मौत है, वरना तू अब अनजान आखिर मौत है। मौत, मौत और मौत। इसलिए अच्छी नीयतों पर, अच्छी अमल पर जियो मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों। आपको मैंने जो शुरू का वाकया बयान किया ना, ये इबरत वाला वाकया है। एक शख्स गुनाह की तरफ चला, वो भी मर गया, एक तरफ नेकियों की तरफ चला, वो भी मर गया, मरे दोनों, मगर क़यामत के दिन दोनों अपनी नीयतों पर उठाए जाएंगे। हमारी नीयत क्या है? आज पक्की नीयत करें, पक्की नीयत करें कि आज के बाद हमारा अमल सिर्फ नेकियों पर होगा। मदनी चैनल के नाजरीन और इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, नियतें करो, मौत को याद करें। जब आपके पेशे नजर प्यारे इस्लामी भाइयों मौत है ना, आप किसी की दिल आजारी से डरोगे कि ये गुनाह लेकर मैं ना मर जाऊं। आप फिल्में ड्रामों से डरोगे कि ये गुनाह लेकर ना मर जाऊं। आप हराम लुकमों से डरोगे कि ये नहीं हराम का लुकमा पेट पे हो मुझे मौत आ जाए। शराब के घूंट से डरोगे, आप चर्स, हीरोइन और जब किस्म के नशे हैं इनसे डरोगे, ऐसा ना हो कि इस नशे की हालत में मुझे मौत आ जाए।
حرام کھاتے کھاتے موت آ جائے، رشوت لیتے لیتے موت آ جائے، سود کھاتے کھاتے موت آ جائے، بد نگاہی کرتے کرتے موت ہو جائے، فیشن کرتے کرتے موت آ جائے، فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے موت آ جائے، گانے باجے سنتے سنتے موت آ جائے، الٹے سیدھے کام کرتے موت آ جائے، بدکاری کرتے کرتے موت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فلاں فلاں گناہ میں ہوں مجھے موت آ جائے۔ جب انسان ایک شخص جب بدکاری کرتا ہے نا، زنا بدکاری کرتا ہے، اس وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا۔ پتہ ہے آپ کو حدیث پاک میں اگر اس حال میں خدا نہ خواستہ اس کو موت آ گئی تو کبھی سوچا ہے یہ یار؟ بھولتا نہیں مجھ سے ایک واقعہ، میں نے بہت برسوں پہلے یہ واقعہ پڑھا تھا، مجھے کسی میرے جاننے والے نے واقعہ بھیجا، میں بھولتا نہیں ہے اس طرح کا، جب بھی کوئی بیان کرتا ہوں نارملی یہ واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ عرب شریف کا واقعہ ہے۔ ایک شخص نوجوان تھا، اپنی کار کے اندر ایک زبردست اسپیڈ پر، ہائی وے پر فل اسپیڈ کے ساتھ گاڑی پہ چلا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، گاڑی کلٹی کھا گئی، لوگ جو آ رہے تھے پیچھے جمع ہو گئے اور لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی، اتنی گاڑی تو تباہ ہو گئی۔ اب جیسے تیسے اس نوجوان کو جو گاڑی چلا رہا تھا جب اس کو نکالا، اب یقین مانے جو اس پہ خط میں لکھا تھا، لیٹر میں لکھا تھا، جب اس نوجوان کو نکالا تو وہ نوجوان وہ گانا گا رہا تھا جو گانا گاڑی میں چل رہا تھا، اور یہ گانا گاتے گاتے اس کی موت ہو گئی، مر گیا۔ آپ اور میں یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جب موت آئے تو ہمارا آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوگا، لا الہ الا اللہ ہو، وہ مرنے کے بعد مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہمیں تو گانا گاتے گاتے تھوڑی مرنا ہے، ہمیں فلمیں دیکھتے دیکھتے تھوڑی مرنا ہے، ہمیں شرابیں پیتے پیتے اور بے حیا دوستوں میں سوئمنگ کرتے کرتے اور مطلب کہ پکنک کرتے کرتے اور بے حیائی کے کام کرتے کرتے اور سمندر کے کنارے آدھے ننگوں کو دیکھتے دیکھتے ہم نے تھوڑی مرنا ہے۔ ہمیں تو آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں مرنا ہے، ہمیں تو پیارے آقا کے مدینے میں مرنا ہے، ہمیں تو سجدے میں مرنا ہے، ہمیں تو مسجد الحرام میں مرنا ہے، ہمیں تو کعبے کا طواف کرتے کرتے مرنا ہے، ہمیں تو احرام کی حالت میں مرنا ہے، ہمیں تو لبیک کہتے ہوئے مرنا ہے، ہمیں تو اس حال میں مرنا ہے کہ گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہوئے ہوں، زبان پر درود و سلام جاری ہو، روز انور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور آقا کو ہم پر ایسا کرم ہو جائے کہ پردے اٹھ جائیں، آقا کا جلوہ نظر آ جائے اور ہماری بے قرار روح آقا کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ مجھے مرنا گنبد خضرا کے سائے میں آقا، مجھے مرنا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو، ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ آج کل لوگ ہیڈ فون لگاتے ہیں، موبائل ہیڈ فون ایک سوچے جو، کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیڈ فون یوز کرتے ہیں، ہم بھی اپنے موبائل کے لیے کئی مرتبہ ہیڈ فون یوز کرتے ہیں، پلس مائنس سائیڈ ایفیکٹ نہ سائیڈ ایفیکٹ الگ، میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، ہیڈ فون یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیڈ فون لگا کر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں مر گئے، روح نکل گئی، مر گئے،
کیا سن رہے تھے؟ اللہ کا کلام، سرکار کی نعتیں، سنتوں بھرا بیان، یا گانے، یا موسیقی، یا گناہوں بھری باتیں؟ کیا سن رہے تھے؟ اسکرین سامنے تھی، اسکرین سامنے ہے، دیکھ رہے ہیں. اچھا، حالت یہ ہے کہ کمرہ بند ہے. حالت کیا ہے کہ کمرہ بند ہے. کیوں کمرہ بند کیا بھائی؟ کیوں کمرہ بند کیا؟ کوئی آ نہ جائے. کوئی آ جائے گا دیکھ لے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور دیکھ رہے، اسکرین پر دیکھ رہے، ہیڈ فون کان پہ لگا ہوا ہے، دیکھ رہے. دیکھتے دیکھتے مر گئے. کیا دیکھتے دیکھتے مر گئے؟ مدینہ دیکھ رہے تھے، مکہ دیکھ رہے تھے، قرآن دیکھ رہے تھے، مسجد دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ فلمیں دیکھ رہے تھے. فلمیں دیکھتے دیکھتے مر گئے. گانے سنتے سنتے مر گئے. گندے منظر دیکھ رہے تھے. اور جس حال میں مرے ہو، اگر اسی حال میں اٹھائے گئے تو سوچا ہے؟ یہ تو ہو گئی ایک بڑی عبرت کی بات. ایک اور عبرت کی بات بتاؤں میں آپ کو. جب انسان مر گیا نا، مر گیا، اب تو کچھ بھی نہیں نا، بے بسی ہے. اب اگر کوئی آئے گا، یار اس کو کیا ہوا، اٹھو تو مر گیا، اٹھے گا کدھر سے؟ کیا دیکھ رہا تھا؟ فلم دیکھ دیکھتے مر گیا. گانے سنتے سنتے مر گیا. لوگ سوتے سوتے سن رہے ہوتے ہیں. میں ایک جگہ تھا، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، میں ایک جگہ پہ تھا. میں یہ میری آنکھوں کی بات بتا رہا ہوں. ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کے کان میں ہیڈ فون ہے، آنکھیں بند ہیں. باقاعدہ میں کھڑا ہوں اور مجھے میوزک کی آواز میرے کھڑے کھڑے آ رہی ہے. سوچتے یار اس کو ہے ہی نہیں کچھ. اچھا، سب سے چپ چھپا کر آپ نے گناہ کر بھی لیا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. کس سے چھپے ہو؟ کیا اس سے چھپ سکتے ہو جو سزا و جزا کا مالک ہے؟ لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، اور کوئی آ جائے تو ڈر جاتے ہیں، بند کر دیتے. جی بند کر دیتے. ارے کس سے ڈر رہے ہو؟ اس سے ڈرو جو خود فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو، اللہ سے ڈرو. وہ خود فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. قرآن میں کتنی جگہ پر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تم لوگوں سے ڈر رہے ہو. ارے وہ اس کی پکڑ ہے، وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اس سے ڈر نہیں لگتا. لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنا ہے، اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے. چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. چپ کر نکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے لڑکیوں کو. بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا تو بولیں گے لڑکیوں کو دیکھتے تھے. ارے کوئی کیا دیکھے گا، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ خبردار ہے کیا ہونا. ماں باپ سے چھپ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ دیکھ لیں گے تو ڈانٹیں گے. تمہیں ماں باپ کی ڈانٹ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کی گریز سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. آؤ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، اس رب کے حضور سچی توبہ کریں. وہ بڑا غفور رحیم ہے. برسوں کے کیے گناہوں کو وہ لمحوں میں معاف کر دیتا ہے.
لمحہ لگتا ہے، گھڑی کی بات ہوتی ہے بس. میں کہہ رہا ہوں نا، کہتے کہتے اگر کوئی دیکھنے سننے والا اپنے رب کے حضور دل ہی دل میں سچی توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے، کہہ دے مولا بد آج کے بعد نہیں کروں گا، اس کا اگر ہاتھ نہ بھی اٹھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کیا جب تمہارا دل میں گناہ پر ندامت کرنا، اللہ سے دل ہی دل میں توبہ کر لینا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کا، اور صرف تمہارے گناہ کی مغفرت کا نہیں، کیا پتہ تم ایسی توبہ کر لو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کیا عجب، کیا عجب. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھے کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں واعظ کہتا تھا، بیان کرتا تھا. جب میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ تو بے عمل شخص تھا. کیا تھا؟ بیان کرتا تھا، تقریر کرتا تھا، واعظ کہتا تھا، مگر تو بے عمل شخص تھا. ایک دن تو نے میرے خوف پر بیان کیا، اور اس وقت اجتماع میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر میرا وہ بندہ رویا، اس سے توبہ کی. مجھے اس کا رونا اتنا پسند آ گیا اور اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کی، تیری اور جتنے اجتماع میں تھے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. ہمیں نہیں پتا کس کے آنسو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن رہے ہیں. کون گھر پر بیٹھا مدنی چینل پر اللہ اپنے رب کے حضور رو رہا ہو، کون اسلامی بہن گھر بیٹھی اللہ کے حضور رو رہی ہو کہ مولا آج تک میرے سے جتنی غلطیاں ہوئی معاف کر دے، مجھے بخش دے، میں بے پردگی نہیں کروں گی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گی، میں اس طرح کے الٹے سیدھے گناہ بری فیشن نہیں کروں گی. نہ جانے کون بوڑھا اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر اللہ کے حضور رو رہا، مولا اب تو بڑھا ہو گیا ہوں، اب بھی میں بے عمل ہوں، مولا میرے گناہ معاف کر دے. نہ جانے اللہ کو کس کی بڑھاپے پر رحم آ جائے، کس کی آنسوؤں پر ایسا رحم آ جائے، کس کی توبہ اس کو پسند آ جائے، وہ بیٹھا دنیا کے کسی کونے میں ہو اور پتہ چلے کہ اس کی توبہ کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت کا سبب بن رہا ہو، یا اس اجتماع میں بیٹھا ہوا ہو. یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، نہ جانے کون سا نوجوان اپنے رب کے حضور رو رہا ہو، اپنے رب کے حضور سچی توبہ کر رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا پسند آ رہا ہو اور اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو رہی ہو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو بس مغفرت چاہیے، سیدھی بات ہے، بخشش چاہیے، اللہ معاف کر دے. اب پتہ نہیں کون کدھر رو رہا ہو، کس کی نکل لی، کون سسکی لے رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی سسکی پسند آ رہی ہو. وہ مانگنے والے کا بھی میرا پار، جو دعا میں ان کے رہے اس کا بھی میرا پار. کیا پتا اللہ کس کے صدقے کس کی بگڑیاں بناتا ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں بس سچی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے. اس کے حضور روئیں گے، اس کے حضور گر گرائیں گے، اس سے معافی مانگیں گے، کیونکہ اس کے در کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ اس کے در کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ اس کی بارگاہ میں نہیں مانگیں گے تو مانگیں گے کہاں؟ اس سے دعا نہیں مانگیں گے تو مانگیں گے کہاں؟ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ اتنے سالوں سے لبیک 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 کی صدائیں بلند کرتے تھے، اور جب بھی یہ لبیک کہتے، برسوں تک یہ لبیک کہتے رہے، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں. ہمیشہ ان کے لبیک پر آواز آتی کہ ہمیں تیری لبیک قبول نہیں، ہمیں تیری لبیک قبول نہیں، مگر وہ لبیک کہنا بند نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ اتنے برسوں سے لبیک کہہ رہے ہیں اور آپ کو آواز آتی ہے تیری لبیک قبول نہیں، تو آپ لبیک کہنا بند نہیں کرتے. کہنے لگے کہ اس کے در کو چھوڑ کر جاؤں گا کہاں؟ میں اس کے در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ کلام پسند آ گیا، اللہ نے اس کی اگلی پچھلی ساری لبیک قبول فرما لی. کہاں جائے گا بندہ اس کے در کو چھوڑ کر؟ اے بولا ہم بھی تیرا در چھوڑ کر جائیں گے کدھر؟ اے تو جیسے بھی ہیں، اے تو مولا تیرے نا، صرف تیرے ہیں، بھی صرف تیرے مولا.
ہم تجھی پر ایمان لائے ہیں کہ تو ہی رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے محبوب پر ایمان لائے ہیں مولا، وہ تیرے رسول ہیں، تیرے خاص بندے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں مولا، ہم مسلمان ہیں، ہم نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، مگر مولا باغی نہیں ہے تیرے، صرف تیرے، کسی اور کے نہیں ہے مولا، بس ہم کو معاف کر، ہمیں بخش دے اور اپنی محبت ہمارے دل میں داخل کر دے، سچی محبت۔ تو گناہ کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما، میری مقبول معذرت فرما، تو گناہ کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما، یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے، یا خدا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے، بن جاؤں جی چاہتا مولا بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ بس آئندہ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور جن جن کے حق تلف ہوئے ان کے حق ادا کریں، ماں باپ سے معافی مانگیں، دوستوں سے جن جن کی حق تلفیاں کی ہیں، بھائی بہنوں سے سب سے معافی مانگیں، اور بس نماز، عبادت، نیکی، پرہیزگاری کاش ہمارا زندگی کا یہ بس حصہ ہو جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ،